اور رو رو کر حسین اپنے نانا جان کے امتیوں سے کہتی ہے، اے میرے نانا جان کے امتیوں سنو، تم اتنا یاد رکھنا، آج حسین قربانی دے رہا ہے میدانی کربلا کے اندر، آج اپنے بیٹے جوان بیٹے کو کٹوا رہا ہے اسلام کے لیے، آج اپنے بھانجے کو دے رہا ہے اسلام کی آبیاری کے لیے، آج اپنے نواسے کو کٹوا رہا ہے دین مصطفیٰ کے لیے، آج قربانی دے رہا ہے حسین تمہارے لیے، لیکن میرے نانا کے جو امتیوں ہماری قربانی رائے گا نہ جانے پائے، ہماری قربانی کو ضائع مت ہونے دینا، اگر تم سے کچھ ہو سکے، اگر تم ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اتنا کر لینا کہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دینا، تو یہ سمجھ لینا ہمیں سب سے بڑی خوشی اسی وقت حاصل ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا حسین کا ماننے والا ہرگز نہیں ہو سکتا جو بے نمازی ہو، حسین کا ماننے والا تو وہ ہوتا ہے جو با نمازی ہو، حسین کا ماننے والا تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، حسین کا ماننے والا تو وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میدان کربلا سے حسین نے ایک پیغام دیا کہ اے میرے نانا کے امتیوں، نمازوں پر کا مت سمجھنا، پھر دیکھ اپنے حسین کو دیکھ لی، اپنے حسین کو دیکھ لے، اپنے نبی کے نواسے کو دیکھ لے، کتنی پریشانیاں، اتنے تیر، اتنے نیزے، اتنے برچیاں، اتنے بھالے، اتنے لوگ۔ سیدوں کا مقام بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، سیدوں کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے مولانا کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے محدثوں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے مدبروں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے مفکروں کو دیکھا ہے۔ عزیزان محترم کہ جب محدث اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، جب مفکر اپنی مسند پر بیٹھا ہوا ہو، جب محدث یا مفکر یا مولانا و مولوی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا ہو، اپنی کرسی خطابت پر بیٹھا ہو، لیکن رسول پاک کی جب آ جاتی ہے، حضور کے خاندان کا اگر کوئی ایک فرد آ جاتا ہے، حضور کی اولاد میں سے اگر کوئی آ جاتا ہے، یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سید آ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا مفکر ہو یا مدبر ہو یا مولانا مفتی ہو، اگر ایک سید آ جاتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے فوراً وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سیدوں کا مقام بارگاہ الہی میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں، مواعظ نعیمیہ کے اندر یہ موجود ہے، اس کے علاوہ تذکرہ غوثیہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ عراق کے اندر ایک بہت بڑے پہلوان تھے، توجہ سے سنیں، عراق کے اندر ایک بہت بڑے پہلوان حضرت جنید بغدادی تھے اور شاہی پہلوان تھے۔ شاہی پہلوان بادشاہ کے دائیں جانب کرسی ان کی ڈالی جاتی تھی، یہاں تک کہ عراق کی جانب سے پوری دنیا کے اندر اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی کی ماں نے کوئی بچہ جنا ہے تو وہ جنید بغدادی کو چت کر کے دکھا دے، وہ جنید بغدادی کو پچھاڑ دے۔ تاریخ یہ کہتی ہے عراق کے بادشاہ کی جانب سے، عراق کی سلطنت کی جانب سے پوری دنیا کے اندر اعلان لگا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی پہلوان ہو تو دکھا دو جو جنید بغدادی کو چت کر سکے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بڑے بڑے پہلوان حضرت جنید بغدادی کے سامنے آئے ہیں لیکن شکست کھا کر گئے ہیں، مات کھا کر گئے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ اگر جنید بغدادی کو چت کر دے گا، اگر جنید بغدادی کو شکست دے دے گا تو اسے منہ مانگے انعام دی جائے گی، اسے مزید انعام دی جائے گی، اسے انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے اتنی دیر کیا گزرتی ہے کہ تمام محفل لگی ہوئی تھی، تمام مجمع لگا ہوا تھا، جمع غفیر موجود تھا، بادشاہ بھی موجود تھا، بادشاہ کے سپاہی بھی موجود تھے۔ اتنی دیر کیا گزری ہے کہ ایک نوجوان چلا آ رہا ہے، سامنے سے چلا آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے جو سیدھا چلا آ رہا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ نوجوان بالکل کمزور تھا، بالکل نحیف تھا، بالکل ناتبا تھا۔ عزیزان محترم بالکل کمزور انسان تھا۔ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے کون ہو تم؟ کہا میں ایک انسان ہوں، میں ایک فرد ہوں۔ تم نے جو اعلان کیا ہے کہ کوئی جنید کو جو چت کر دے گا اس کو منہ مانگے انعام دی جائے گی، آج میں جنید سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہیں تمہارا دماغ تو خراب
نہیں ہو گیا ہے؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کہاں جنید اور کہاں تم؟ کتنے جنید کتنے بڑے پہلوان ہیں کہ اگر میدان میں کھڑا ہو جائے جنید تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کوئی پہاڑ کھڑا ہو۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، لیکن اس نے یہ کہا تھا بادشاہ جو اعلان تم نے کیا ہے، اگر اعلان کیا ہے تو اس کے مطابق کام کرو۔ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں جنید کو چت کر دوں گا۔ میں جنید کو بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ جنید کو آج تمہارے سامنے اس مجمع کے سامنے چت کر کے جاؤں گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخص کو دیکھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، عزیزان گرامی وقار، ایک معاملہ ایسا بھی آتا ہے، ایک تاریخ ایسی بھی آتی ہے، ایک اتہاس ایسا بھی آتا ہے کہ بالآخر بادشاہ نے کہا اگر تم جنید سے لڑنے کے لیے تیار ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سفیروں سے مشورہ کیا، اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور خاص لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اگر اس نے چیلنج دے دیا ہے تو اسے قبول کرنا ہوگا۔ اگر اسے قبول، آپ کیا مشورہ کر رہے ہیں جی؟ گرامی وقار، عزیزان گرامی وقار، جب مشورہ کر لیا اور بالآخر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اگر جنید سے لڑنے کے لیے تم تیار ہو، اگر تم خود ہی موت کو دعوت دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، فلاں تاریخ، فلاں میدان، فلاں دن، فلاں وقت تم میدان میں آ جانا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگ سوچ رہے تھے، عراق کے لوگ یہ سوچ رہے تھے چلو کوئی تو نکلا جنید بغدادی کے لیے، آج چلو جنید بغدادی کی کشتی دیکھنے کو مل جائے گی، اس لیے کہ جنید بغدادی کی کشتی کو دیکھنے کے لیے ہم ترس گئے ہیں۔ کوئی پہلوان ایسا نہیں جو جنید بغدادی کو کا مقابلہ کر سکے، جنید بغدادی کو چیلنج کر سکے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک وقت وہ آتا ہے، ایک تاریخ وہ آتی ہے کہ اسی میدان میں حضرت جنید بغدادی پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان بھی آ جاتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے، جنید بغدادی کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اے نوجوان اگر واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتے ہو۔ کہا واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، جنید سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے حضرت جنید بغدادی اب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، پہلوان بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا اور جیسے ہی لڑائی شروع کری ہے اس نے کہا اے جنید بغدادی ذرا اپنے کانوں کو قریب کر دو، ذرا اپنے کانوں کو قریب کرو۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت جنید بغدادی نے فوراً اپنے کان قریب کیے ہیں، اپنے کانوں کو قریب کیا ہے تو وہ نوجوان کہتا ہے اے جنید بغدادی کیا تمہیں ایسا لگ رہا ہے میں پہلوان ہوں؟ ہرگز میں پہلوان نہیں ہوں۔ اے جنید بغدادی میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ مجھے بادشاہ انعام دے سکے۔ اے جنید بغدادی میں کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ شخص کہتا ہے اے جنید بغدادی میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، بلکہ اگر میں کوئی ہوں تو جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جس نبی کا تم نام لیتے ہو اسی نبی کی آل ہو اور میں ایک سید ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، عزیزان گرامی وقار، اب وہ حضرت جنید بغدادی سے کہتے ہیں کہ میں ایک سید ہوں، تمہارے نبی کی آل ہو، تیرے نبی کی اولاد ہو۔ عزیزان گرامی وقار، جنید بغدادی کہتے ہیں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اچھا جو میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی سے کہتا ہے کہ میں سید ہوں، میں سید ہوں، میں آل نبی ہوں، میں اولاد علی ہوں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں اگر تم پہلوان نہیں ہو تو پھر میدان میں کیوں نکل پڑے ہو؟ کہا ہے جنید بغدادی میں ایسا ہی میدان میں نکل کر نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے میری مجبوری کھینچ کر آئی ہے، مجھے میری مجبوری کھینچ کر آئی ہے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں آخرکار کون سی مجبوری ہے جو تمہیں میدان میں کھینچ کر لائی ہے؟ کہا ہے جنید بغدادی میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک جنگل میں نبی کی اولاد بے بس پڑی ہے، علی کی اولاد ایک ایک لقمے کھانے کے لیے ترس رہی ہے، نبی کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، نبی کی بیٹیاں جن کے پاس کپڑا بھی موجود نہیں ہے اور ایک ایک لقمہ اور ایک ایک قطرہ پانی کے لیے بلک رہی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ہم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مجھ سے کشتی ہو تو آپ فوراً چت ہو جانا، میں آپ کے سینے پر سوار ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ سید کہتے ہیں اگر آپ چت ہو گئے تو یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر آپ کو میں کوئی صلاح نہ دے سکا تو نہ صحیح
لیکن میدان محشر میں اپنے نانا جان سے تمہاری سفارش کروانے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ یہ کہتی ہے، جنید بغدادی کہتے ہیں اگر تیری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن شاہ صاحب اتنا یاد رکھنا، کشتی تم لڑنا شروع کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اور یہ جو عوام ہے وہ یہ دیکھ کر یہ نہ کہے کہ جنید جان پوچھ کر چت ہو گئی. لڑنا شروع کرو، لڑنا تمہارا کام ہے، چت ہونا آج جنید بغدادی کا کام ہے. تاریخ کرتی ہے کشتی شروع ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آتا ہے، حضرت جنید بغدادی اس سید، اس آل رسول، اس شاہ کو اٹھا لیتے، آسمان کی طرف اٹھا لیا. لوگوں نے یہ دیکھا کہ آج تو اس نوجوان کی موت آ گئی، کیونکہ اگر جنید بغدادی نے اتنے اوپر سے پٹک دیا تو اس کی موت قریب آ گئی. لیکن جنید بغدادی آل رسول کو کیسے پٹک سکتی تھی؟ بے شک بے شک. کیونکہ جنید بغدادی جو تھے وہ دشمن رسول نہیں تھے، عاشق رسول تھی. سبحان اللہ. جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ رسول پاک کی آج سے غداری نہیں کرتا بلکہ وفاداری کا ثبوت دیتا ہے. سبحان اللہ. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ انہی سید صاحب کو لے کے اپنے اوپر گئے اور حضرت جنید بغدادی فوراً چت ہو گئے. جب چت ہو گئے بادشاہ سے جو انعام مانگی آل رسول کو دے دیا گیا. اس کے بعد پھر حضرت جنید بغدادی میدانی کے اندر پڑے ہوئے تھے، میدانی کے اندر اپنے آنسوں کو بہا رہے تھے. حضرت جنید بغدادی کے ساتھی آئے، کہا جنید تم چت ہو گئے ہو، دنیا کے اندر تمہیں پٹکنے کے لیے، تمہیں چت کرنے کے لیے ابھی کوئی پہلوان نہیں آیا، ایک کمزور انسان نے تمہیں پٹک دیا. تب حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں اس کو چت کیسے کر سکتا تھا، میں اسے کیسے پیٹ سکتا تھا، میں اسے کیسے شکست دے سکتا تھا، وہ تو آل نبی تھا، رسول اللہ کی اولاد تھا. سبحان اللہ. اور میں یزید نہیں تھا کہ حسین کی اولاد کے اوپر ظلم و ستم کر سکوں. بے شک بے شک. میں تو غلام حسین ہوں جو حسین کی اولاد کے ساتھ وفاداری کر سکوں. بے شک. اتنی دیر کیا گزری کہ بادشاہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، جنید بغدادی اب وقت آ گیا، کھڑے ہو جاؤ، سلطنت کا بقا گر جائے گا، سلطنت کی عزت گر جائے گی. جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر تیری سلطنت کی عزت گرنی ہے تو گر جائے، لیکن رسول پاک کی اولاد کی عزت ہرگز نہ گرے. سبحان اللہ. تاریخ یہ کہتی حضرت جنید بغدادی اس کے بعد گھر آتے ہیں، عشاء کا وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد حضرت جنید بغدادی نفل ادا کرتے ہیں. نفل ادا کرنے کے بعد جنید بغدادی بستر پہ چلے جاتے ہیں، اور جب بستر پہ گئے حضرت جنید بغدادی ادھر سونا ہوا، ادھر رسول پاک کا خواب میں ان کا آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. جنید آج تم نے ہماری آل کی لاج رکھی، ہماری اولاد کی لاج رکھی. تاریخ یہ کہتی ہے جنید بغدادی فوراً قدموں میں گر گئے، قدموں میں گرے. پیغمبر نے جنید بغدادی کو اٹھا لیا اور کہا جنید تمہاری جگہ ہمارے قدموں میں نہیں ہے بلکہ تمہاری جگہ تو محمد رسول اللہ کے سینے میں. سبحان اللہ. اور اے جنید بغدادی یہ محمد رسول اللہ کا وعدہ ہے، کیا تم نے ہماری آل سے ایک سید سے جو محبت کری ہے، میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میدان محشر میں تمہیں بخشواؤں گا بھی اور جنت میں تم میرے ساتھ بھی رہو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان اکرام وقار، عزیزان اکرام وقار، 5 منٹ اور رہ گئی، اس کو اور سن لیں آپ. چلے بھائی چل بھو. تو کافی سمے جب 8:30 بجے جانا تو ہم نے ایسی پریشان تھے جلدی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد طب القلوب و دوائی و عافیت الابدان و شفائی و نور الابصار و ضیاء. صلی اللہ علیہ وسلم حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
برادرانی ملت اسلامیہ تو ایک سید کا مقام کتنا نرالا ہوتا ہے، ایک سید کی آل کیا ہوتی ہے، ایک سید کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، عزیزان گرامی وقار، یہاں سے ایک پیغام اور ملتا ہے کہ آج بھی اگر ہمارے درمیان سید موجود ہے، آج بھی اگر رسول اللہ کی اولاد موجود ہے، آج بھی نبی پاک کی نسل موجود ہے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، بلکہ کتابوں کے اندر تو یہ آتا ہے کہ ہر سید واجب التعظیم ہے، یعنی ہر سید، ہر آل رسول کی تعظیم ہماری اوپر واجب و ضروری ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو کربلا کے اندر گئے تھے وہ بھی آل رسول تھے، کربلا کے اندر جو وہ بھی آل رسول، اور اجمیر کے اندر آئے وہ بھی آل رسول۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میدانی کربلا کے اندر حضرت حسین پانی کے لیے ترس گئے۔ اس کا جواب بڑے غور سے سنیے گا کہ حضرت حسین پانی کے لیے ترس گئے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، دماغ سے ہی آؤٹ ہے، پانی کے لیے ترس گئے۔ کبھی بادشاہ بھی پانی کے لیے ترسا ہے، کبھی بادشاہ بھی پانی کے لیے مجبور۔ حسین کربلا کے اندر بھی مجبور نہیں تھے، کربلا کے اندر بھی نبی کا نواسہ علی کا بیٹا مختار تھا، مجبور نہیں تھا۔ بے شک بے شک۔ کربلا کے اندر بھی علی کا بیٹا مجبور نہیں تھا، مختار تھا۔ وہ تو بس صرف ایک امتحان تھا جسے حسین کربلا کے اندر نبھا رہے تھے۔ بے شک۔ غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین شہنشاہ ہیں، حسین شہنشاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ ابھی جو بادشاہ ہوگا وہ پانی کے لیے کیوں ترسے گا؟ دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین دین بھی ہیں اور حسین دین کی حفاظت کرنے والی بھی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پانی کے لیے حسین ترسے، حقیقت یہ ہے کہ پانی کے لیے حسین نہیں ترسے، بلکہ پانی ہی لبے حسین کے لیے ترس گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانی ہی لبے حسین کے لیے ترس گیا، پانی کے مقدر ہی میں نہیں تھا، پانی کے مقدر میں ہی نہیں تھا۔ ورنہ آپ یہ بتاؤ کہ جو کربلا کے اندر آئے تھے وہ بھی اللہ والے، جو اجمیر میں آئے وہ بھی اللہ والے، دونوں اللہ والے۔ اور جب اجمیر میں جب پانی پر پہرا لگایا جاتا ہے معین الدین کے اوپر، جب پہرا دیا جاتا ہے معین الدین حسن سنجری کے اوپر، تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے کہ غریب نواز کے اوپر جب پانی کی پوری پابندی لگا دی گئی، پوری پابندی جب لگائی گئی تو بالآخر ایک میٹر ایسا پیش آتا ہے، معین الدین کہتے ہیں قطب الدین، عرض کیجیے حضور، بولے کیا تمہیں معلوم نہیں ان راجا کے سپاہیوں نے ہمارے اوپر پانی کی پابندی لگا دی ہے، انا ساگر سے ہم پانی نہیں بھر سکتے، انا ساگر سے ہم پانی نہیں بھر سکتے۔ بولے جی حضور لگا تو دی ہے، بولے قطب الدین، عرض کیجیے حضور، بولے بیٹا مشکیجہ لے جاؤ، مشکیجہ لے جاؤ، اور انا ساگر میں مشکیزہ ڈال دینا، پانی لے کر آ جانا، پانی لے کر آ جانا۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کہتے ہیں حضور راجہ تالاب کے چاروں طرف سپاہی لگا دیے ہیں، اب جب سپاہی لگ گئے تو پانی کیسے لیا جائے گا؟ کیونکہ وہاں فوج ہے، وہاں طاقت ہے، وہاں تلواریں ہیں، وہاں نیزے ہیں، وہاں پرچیاں ہیں، وہاں لوگ ہیں، وہاں قوت ہے، وہاں فوج ہے۔ معین الدین نے کہا قطب الدین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھ لینا ان سے، اگر پانی دیں تو ٹھیک ہے، اور پانی نہ دیں تو جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، وہیں سے کہہ دینا اے پانی تجھے بلایا ہے معین الدین نے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ،
اور جب آگے بڑھنے کی اجازت نہ ہو تو وہیں سے مشکیزہ لینا اور کہنا اے پانی بلایا ہے تجھے معین الدین نے. تاریخ یہ کہتی ہے, اتہاس یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جاتے ہیں اور پانی سے کہتے ہیں اے پانی تجھے بلایا ہے معین الدین نے, اتنی دیر کیا گزری کہ پورا پانی, پورا نا ساگر ایک مشکیزے کے اندر پیوست ہو گیا. ایک مشکیزہ کے اندر شاعر نے کہا ہے نا کہ ایک تالاب سے جا کر پانی سے کہنا, ایک تالاب سے جا کر پانی سے کہنا بلایا ہے تم کو تو خواجہ پیا نے بس ایک حکم پا کر سمٹ آیا ساگر پیارے میں خواجہ پیا کی بدولت. عزیزان محترم اندازہ کرو کہ معین الدین نے بلایا, پورا انا ساگر ایک مشکیزہ میں چلایا. اور خواجہ غریب نواز کون تھے؟ یہ بھی نبی کی آل تھے. اب آپ یہاں توجہ یہ دیجئے کہ یہ خواجہ غریب نواز امام حسین کے غلام کے نہ جانے کتنے غلاموں کے بعد معین الدین کا نمبر آتا ہے. تو جب غلاموں کی یہ شان ہوتی ہے تو آقا کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بے شک بے شک بے شک. بہت جب یہ غلام کی یہ شان ہے تو حسین کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی وقار, بلکہ کہنے والوں نے تو یہ کہا ہے وہ تو صرف ایک امتحان تھا جو کربلا کے اندر حسین نبھانے کے لیے آئے تھے, ورنہ حسین تو کیا, حسین تو بہت اعلیٰ چیز ہے. اگر حسین کا بیٹا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر اگر تو بھی کربلا کے اندر اگر یعنی ماں دیتا تو کربلا کے اندر نہر فرات وہیں سے جاری ہو جاتا. بے شک بے شک. لیکن وہ تو صرف ایک امتحان تھا جسے نبھانے کے لیے میدان کربلا میں حسین اور آل نبی گئی تھی. عزیزان گرامی وقار, عزیزان گرامی وقار, اسی لیے سیدوں کا مقام, سیدوں کی عظمت, ان کا رتبہ بڑا اللہ نے بلند کیا ہے. اور یہ رب کی بارگاہ میں بھی بڑا بلند ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑا بلند ہے. عزیزان محترم, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین تو اس طریقے سے محبت کرتے تھے کہ اگر امام حسن و حسین میں سے اگر کسی کو بھی دیکھ لیتے, اگر حسین کو دیکھ لیتے یا حسن کو دیکھ لیتے تو صحابہ تو خود اپنی پیٹوں پہ حسن و حسین کو بٹھا لیا کرتے تھے, اپنی پیٹوں پہ. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا ہوا تھا, عمر فاروق اعظم آئے, حسین کو بٹھایا, حضور نے حسین کو, عمر فاروق اعظم آئے, یا رسول اللہ سوار کتنا اچھا ہے, سواری کتنی اچھی ہے, یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے. پیغمبر اسلام نے جب سنا ہے تو فرمایا عمر تم نے یہ تو دیکھ لی سواری کتنی اچھی ہے, کیا تم نے یہ نہیں دیکھا ہے سوار کتنا اچھا ہے؟ بے شک. آج ہمارے اور آپ کے بچے جب گھر سے نکلتے ہیں نا, جب گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ باہر آتے ہیں چوٹ بھی لگ جاتی ہے, کبھی کبھی گر بھی جاتے ہیں, چوٹ لگ جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کتا وغیرہ پیچھے پڑ گیا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محلے کے بچے ہمارے بچوں کو مار دیتے ہیں, کبھی انہیں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, کبھی کوئی چوٹ پہنچ جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی وقار یہ ہمارے اور آپ کے بچے ہیں کہ جنہیں چوٹ لگ جاتی ہے, یہ ہمارے اور آپ کے بچے ہیں جنہیں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب حسن اور حسین جب گھر سے نکلتے تھے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا تھا اے میرے فرشتوں حسن اور حسین گھر سے باہر نکل گئے, لہذا ان دونوں کی حفاظت کے لیے پیچھے لگ جاؤ. بے شک سبحان اللہ. اور حسن اور حسین کو کوئی چوٹ نہ لگنے پائے, کوئی تکلیف لگنے سے پہلے حسن اور حسین دونوں کو تھام لینا. بے شک. عزیزان گرامی وقار یہ حسن اور حسین کا مقام, یہ حسن اور حسین کا مقام اللہ کی بارگاہ میں. عزیزان محترم اتنا مقام, اب اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں کو سیدوں کو اگر قتل کیا ہوگا, جنہوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے ہوں گے, ان کا انجام اب کیا ہوگا.
حسین نے تمام قربانیاں دی ہیں اس امت کے لیے. حسین نے سر دیا ہے اس امت کے لیے. حسین نے بیٹا دیا ہے اس امت کے لیے. حسین نے بھتیجا دیا ہے اس امت کے لیے. حسین نے بیٹا دیا ہے اس امت کے لیے. حسین نے حر دیا ہے اس امت کے لیے. حسین نے قاسم دیا ہے اس امت کے لیے. حسین نے عباس نمبردار کے بازو کٹوائے ہیں اس امت کے لیے. سب کچھ قربان کر دیا, یہاں تک کہ اپنا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر کو بھی قربان کیا ہے. تو اس امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے ہیں اس امت کے لیے, پیاسے رہے ہیں اس امت کے لیے, راتوں کو جاگے ہیں اس امت کے لیے, پریشانیاں جھیلی ہیں اس امت کے لیے, پتھر کھائے ہیں اس امت کے لیے, اوجڑی پیٹھ پر رکھی گئی ہے اس امت کے لیے, گالیاں کھائی ہیں اس امت کے لیے, پریشانیاں جھیلی ہیں اس امت کے لیے, لاٹھی کھائی ہے اس امت کے لیے, راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں اس امت کے لیے, راستے میں پتھر ڈالے گئے ہیں اس امت کے لیے. پیغمبر اسلام نے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی آل نے پوری قربانیاں دی ہیں تو اس امت کے لیے. لیکن اس امت نے کیا صلہ دیا ہے حسین کو, اس امت نے کیا صلہ دیا ہے ان قربانیوں کا. عزیزان گرامی وقار, ہم نے کوئی بھی صلہ نہیں دیا ہے. حسین نے تو اپنے بھتیجوں کو, اپنی اولاد کو, 6 مہینے کے علی اصغر تک, چھوٹے سے بچے تک کو ہمارے لیے قربان کر دیا. اور ہم کہتے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. آج جو تعزیہ تم نے رکھا ہے حسین کی یاد میں, آج جو تعزیہ تم نے رکھا ہے حسین کی یاد میں, تو کیا وہ حسین کا اتہاس, وہ حسین کی تاریخ تم سے چیخ کر نہیں پکار رہی ہے کہ آج سے 1400 سال پرانی تاریخ وہ نہیں پکار رہی ہے؟ کیا وہ تم سے فریاد نہیں کر رہی ہے؟ کیا وہ تم سے سوال نہیں کر رہی ہے؟ کیا تاریخ تمہارے دلوں کو نہیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ حسین نے تیرے لیے سب کچھ قربان کیا تھا, تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا, بتا تو نے کیا کیا ہے؟ کیا تو نے صرف تعزیہ رکھے ہیں؟ کیا تو نے صرف تعزیہ نکالا ہے؟ کیا ابھی کبھی اللہ کے گھر میں تیرا سر بھی جھکا ہے؟ کیا تو نے اپنے رب کی بھی عبادت کری ہے؟ کیا تو نے اپنے رب کی بھی ریاست کی ہے؟ کیا تو نے اپنے رب کی بھی بندگی کری ہے؟ عزیزان گرامی وقار, تعزیہ نکال رہے ہو یہ اپنی جگہ ہے, لیکن اتنا بھی یاد رکھنا یہ مسجد یہ سب سے اہم ہے, نماز یہ افضل العبادات ہے, نماز تمام فرائض میں سب سے اہم فرائض ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن وہ لیکن نہیں چھوڑیں گے. عزیزان گرامی وقار, اپنے آپ کو محاسبہ کریے, اپنے دل کو جھنڈوڑیے اور حقیقت میں سے پوچھئے کہ واقعی تو نے حسین کا دامن تھاما یا نہیں. عزیزان گرامی وقار, حقیقت یہ ہے کہ حسین کا دامن ہرگز ان لوگوں نے نہیں تھاما جو نمازوں سے دور ہے, جو مسجدوں سے دور ہے. حسین کا دامن تو انہوں نے پکڑا ہے, حسین کا دامن تو انہوں نے تھاما ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو رب کی بندگی کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, جس حسین کا تو ماننے والا ہے, جس حسین کا تو ماننے والا ہے, جس حسین کے گیت تو گانے والا ہے, جس حسین کے نعرے تو لگانے والا ہے, میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان کے امتیوں کو پیغام دے دیا. حسین میدان کربلا سے ایک دم بلک بلک کر کہہ رہے ہیں, حسین اپنے نانا کے امتیوں کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں, اور رو رو کر حسین اپنے نانا جان کے امتیوں سے کہتے ہیں, اے میرے نانا جان کے امتیوں سنو, تم اتنا یاد رکھنا, آج حسین قربانی دے رہا ہے میدانی کربلا کے اندر, آج اپنے بیٹے جوان بیٹے کو کٹوا رہا ہے اسلام کے لیے, آج اپنے بھانجے کو دے رہا ہے اسلام کی آبیاری کے لیے, آج اپنے نواسے کو کٹوا رہا ہے دین مصطفیٰ کے لیے, آج قربانی دے رہا ہے حسین تمہارے لیے. لیکن اے میرے نانا کے جو امتیوں, ہماری قربانی رائے گا نہ جانے پائے, ہماری قربانی کو ضائع مت ہونے دینا. اگر تم سے کچھ ہو سکے, اگر تم ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اتنا کر لینا کہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دینا, تو یہ سمجھ لینا ہمیں سب سے بڑی خوشی اسی وقت حاصل ہو. بے شک, سبحان اللہ. آج ہم کہتے ہیں حسین کے چاہنے والے ہیں, تھوڑے سے نعرہ لگا دیتے ہیں حسین کا چاہنے والے ہیں. نہیں عزیزان گرامی وقار, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا لگے گا, آپ کا دل دکھے گا, آپ یہی کہو گے یہ مولانا کیا بول کے جا رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے
حسین کا ماننے والا ہرگز نہیں ہو سکتا جو بے نمازی ہو. حسین کا ماننے والا تو وہ ہوتا ہے جو با نمازی ہو. حسین کا ماننے والا تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. حسین کا ماننے والا تو وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی فریاد کو پہنچتا ہے. عزیزان گرامی وقار، میدان کربلا سے حسین نے ایک پیغام دیا کہ اے میرے نانا کے امتیوں، نمازوں بار کا مت سمجھنا. دیکھ اپنے حسین کو دیکھ لی، اپنے حسین کو دیکھ لے، اپنے نبی کے نواسے کو دیکھ لے. کتنی پریشانیاں، اتنے تیر، اتنے نیزے، اتنے برچیاں، اتنے بھالے، اتنے لوگ. کم سے کم 22,000 کا لشکر ہے اور یہ تیرا حسین اکیلا 22,000 کے لشکر میں تنہا کھڑا ہے. آج ہم اگر کوئی پریشانیاں دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا، رب نے ہمارے ساتھ یہ کیا ظلم کر دیا، اللہ کو تو ایسا نہیں کرنا تھا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے اور اسی وقت اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر رب کو یہ اولاد دینی ہی نہیں، اگر لینی تھی تو پھر دی کیوں، اور جب دی ہے تو لی کیوں. عزیزان گرامی وقار، عزیزان گرامی وقار، اللہ کی ذات تک کو لوگ نہیں چھوڑتے. پریشانی آ جاتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں بول دیتے ہیں، بڑے بڑے الزام رب کی ذات پر بلند کر دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھو، اپنا ایمان دیکھو، حسین کا ایمان دیکھو. کیا حسین نمازی نہیں تھے؟ حسین جیسا سجدہ تو آج تک اس دنیا کے اندر کسی نے کیا ہی نہیں. حسین جیسا سجدہ تو آج تک کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. حسین جیسا بیٹا تو کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. حسین نمازی تھے، حسین عبادت گزار تھے، حسین ریاضت گزار تھے. حسین اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے کہ لوگوں کی فریاد کو پہنچتے تھے. رات رات بھر اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹاتے تھے. پورے دن پوری رات اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے لیے قربان کر دیا. حسین نے وقف کر دیا تھا حسین نے. لیکن عزیزان گرامی وقار، یہ وقف کر دیا، وقف کر دیا، بیٹے کو دے دیا تو کیا حسین اللہ کی بارگاہ میں شکایت کیے تھے کہ اللہ تیری اتنی عبادت کری تھی پھر یہ پریشانی کیوں؟ بلکہ حسین جانتے تھے کہ آج یہ حسین میدان کربلا کے اندر جو آیا ہوا ہے یہ بھی ایک حسین کا امتحان ہے. یزید آیا تھا اپنی ذات کے لیے، یزید آیا تھا اپنی ذات کے لیے، اور حسین آئے تھے شریعت مصطفیٰ کے لیے. یزید آیا تھا دنیا کی زندگی کے لیے اور حسین آئے تھے شریعت کی زندگی کے لیے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ میدان کربلا کے اندر اگر یہی حکم تھا نا، یہی حکم تھا، صرف ایک چیز کے اوپر چاہتے تو جنگ ہوتی اور ایک چیز کے اوپر چاہتے تو جنگ ٹل جاتی. اگر حسین صرف یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتے تو پورا پریوار بچ جاتا. پورا پریوار اگر ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے. لیکن حسین نے کربلا کے میدان سے بھی یہ پیغام دے دیا کہ میرے نانا کے امتیوں، کبھی بھی ظالم کے ظلم کے آگے اپنے سروں کو نہیں جھکانا ہے. بے شک کبھی ظالم کی اتباع نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر ظالم تمہارے سامنے کھڑا ہو تو حسین کی تاریخ یاد کر لینا کہ حسین کے سامنے بھی 22,000 کے ظالم کا لشکر کھڑا ہوا تھا. لیکن حسین ڈرا نہیں تھا. اور نماز کا سمے آ گیا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، پھر حسین سجدے میں گئے. نہیں پیارے، امام حسین کو کسی نے قتل کیا ہی نہیں، بلکہ جب نماز کا ٹائم ہوا تب امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی تھی اور اس وقت سجدے میں حسین گئے تھے. عزیزان گرامی وقار، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین کا مقام بڑا اعلیٰ ہے. ان سیدوں کا اعلیٰ بہت عظمتیں آئی ہیں، بہت بڑا مقام آیا ہے. ان لوگوں نے سب کچھ قربان کیا ہے اس امت کے لیے، آج ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے. ہمارے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ سچے اور پکے ماننے والے بنے، اور خاص طور سے یہ کہ نمازوں کی پابندی کرنے والے بھی بنے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم تمام کو حسن حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو حسنین کریمین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم تمام کو نماز 5 جگہ نہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔